ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے۔ کراچی ڈسٹرکٹ کورنگی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم گلزار، اور اس کے علاوہ ضلع کیماڑی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سالک شاہ۔ لاڑکانہ کے ہمارے نمائندے موجود ہیں جو کہ اس وقت حیدرآباد میں ہیں، شہزاد علی، اور نارتھ ناظم آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاہد حسین، اور اس کے علاوہ کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بھی صورتحال جانیں گے۔ اور سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں ہم بالکل اسلام آباد سے میں عقیل احمد بھی جوائن کر چکے ہیں جو کہ کنٹرول روم کے باہر ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ تو عقیل، سب سے پہلے آپ کی طرف آ رہے ہیں، بتائے گا کیا سچویشن ہے؟ جی دیکھیں، بالکل سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے، اور جو ہے وہ کسی بھی تصادم کے پیش نظر یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں جو ہے مرکزی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ گزشتہ روز سے یہاں پر جو ہے وہ اس حوالے سے مانیٹرنگ جاری ہے۔ آج صبح جب 8 بجے پولنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد سے اب تک لے کر تقریباً یہ مرکزی کنٹرول روم کو 10 کے قریب شکایات موصول ہو چکی ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ پولنگ لیٹ شروع ہونے اور پولنگ کے دوران جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال سے متعلق تھا، جس پر مرکزی کنٹرول روم کی جانب سے جو ہے وہ فوری طور پر احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب تک کی جو یہ خبر ہے، اس کے مطابق جو بلدیاتی انتخابات کے دوران امن و امان کے واقعات میں اضافہ دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے ایک ہاٹ لائن قائم کر دی گئی ہے، جس میں ڈی جی رینجرز، چیف سیکرٹری سندھ، سیکرٹری داخلہ اور دیگر اعلیٰ حکام ہیں، ان کو جو ہے وہ شریک کیا گیا ہے، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں فوری طور پر ہاٹ لائن پر جو الیکشن کمیشن حکام ہے وہ متعلقہ حکام کو جو ہے وہ احکامات جاری کریں گے۔ اس حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو گزشتہ روز بھی مراسلہ لکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ بلدیاتی انتخابات کے دوران جو ہے وہ امن و امان کے واقعات، امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے، تو اس کے پیش نظر اب الیکشن کمیشن کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد ان کو جو بلدیاتی انتخابات کے دوران جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر ایک رپورٹ پیش کی جائے۔ اب سے تقریباً کچھ منٹ پہلے 10 بجے کے قریب وزارت داخلہ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو پہلی رپورٹ جو ہے وہ بھجوائی گئی ہے، جس کے مطابق وزارت داخلہ نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ پہلے 2 گھنٹوں کے دوران تقریباً 150 کے قریب جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے واقعات اس طرح کے، جن میں جو ہے وہ ہاتھا پائی اور جو دیگر اس طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ تو اب وزارت داخلہ ہر 2 گھنٹے بعد الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے رپورٹس دے گی اور امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کرے گی، اور اگر کوئی بڑا اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے ہاٹ لائن بھی قائم کی گئی ہے، جس پر فوری طور پر جو ہے وہ اعلیٰ حکام کو ہدایات جاری کی جائیں گی۔ مرکزی کنٹرول روم یہاں پر قائم ہے، شکایات جو ہے وہ ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے اور فوری طور پر یہاں پر احکامات بھی دیے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عقیل، آپ ہمارے ساتھ رہے گا، آپ سے مزید بھی ہم بات کرتے رہیں گے۔ بالکل، اور اس وقت ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کر لیتے ہیں عبدالحسیب سے۔ حسیب، بتائیے آپ کراچی میں کہاں موجود ہیں، کیا صورتحال ہے ووٹنگ کی؟ جی بالکل، ضلع ملیر میں اس وقت موجود ہوں، اور یہاں پر جو صورتحال ہے وہ تھوڑی مختلف دکھائی دیتی ہے۔ جو ضلع ملیر کے شہری علاقے ہیں وہاں پر تو صبح سے ہی سناٹا دکھائی دے رہا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ تقریباً اتنا وقت گزر جانے کے باوجود بھی کہیں پر 5 ووٹ اور کہیں پر 7 ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوئے ہیں، لیکن البتہ جو ملیر کے جو دیہی علاقے ہیں، جو گوٹ ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ تھوڑا زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ وہاں پر ہمیں پولنگ اسٹیشن کے باہر قطاریں بھی دکھائی دے رہی ہیں، لوگ جو ہے وہ جلدی گھروں سے باہر نکلے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ علاقے ملیر کے ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ تنازعات بھی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، کہیں جو ہے وہ سیکیورٹی کے مسائل بھی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے تو ملیر کا آسو گوٹ ہے، جہاں پر سے پہلے بھی جو ہے وہ ماضی میں بھی تصادم ہو چکے ہیں، وہاں پر اضافی نفری بھی تعینات کی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ وہاں پر پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آمنے سامنے آئے۔ ایک جو ہے وہ تنازع سامنے آیا تھا، سلمان مراد جو ہے پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے لیکن ان کو روکا گیا تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے، اور پھر پولیس کو جو ہے وہ انٹروین کر کے صورتحال کو قابو میں کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے تو لیاقت مارکیٹ کے قریب بھی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کا کیمپ جو ہے وہ رات گئے جو ہے اس کو جلا دیا گیا تھا۔ تو صورتحال اس وقت بظاہر تو کنٹرول میں نظر آتی ہے، لیکن اس وقت چونکہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلے ہیں، بڑی تعداد میں ووٹر پولنگ اسٹیشنز کے اندر جو ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچے، تو اس بات کے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جب لوگ بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکلیں گے، ووٹرز گھروں سے باہر نکلیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ سیکیورٹی کے کچھ مسائل جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ پولیس رینجرز کے اس وقت جو ہے وہ اضافی نفری بھی تعینات کی گئی ہے، پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے۔ مجموعی طور پر صورتحال پرامن ہے، لیکن ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ابھی تک خاصا کم دکھائی دے رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے حسیب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے دیگر نمائندگان بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گاہے بگاہے تفصیلات جانتے رہیں گے۔
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।